کہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یار میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تھی تو وہ جو بت تھا اس کے اوپر کپڑا ڈالنے لگ گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی میں اپنے خدا کو چھپا رہی ہوں، وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ نہ لے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرا خدا بس یہاں تک ہے، میں اس خدا سے ڈرتا ہوں جو ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر ہے لیکن سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اے بندے گناہ کرتے وقت کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ یا تو پھر کوئی ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں پر رب نہ دیکھ رہا ہو۔ اب یہاں پر گناہ کرتے ہوئے تو صرف دو باتیں ذہن میں آتی ہے۔ پہلی بات، یا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ نہیں رہا گناہ کرتے ہوئے، یا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب نہیں ہمیں دیکھ رہا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے پھر تو ہم بڑے دلیر ہیں کہ اس رب کے سامنے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اس رب کے سامنے ہم راتوں کو اٹھ اٹھ کر غلط کام کر رہے ہیں۔ اس رب کے سامنے ہر چیز جانتے ہوئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہم زنا کاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ زنا ایک ایسا قرض ہے، یہ ایک ایسا گڑھا ہے جو کھود ہم رہے ہیں لیکن کل ہماری نسل اس میں گرے گی۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جس نے زنا کیا یہ ایسا قرض ہے، یا تو اس کی بیٹی دے گی، یا تو اس کی بیوی دے گی، یا اس کی بہن دے گی، یا تو پھر ایسا ہوگا کہ اس کی دیوار کے ساتھ زنا کیا جائے گا، مطلب اس کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر زنا کیے جائیں گے۔ اور پھر جو زانی ہوگا، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، جو زانی ہوگا اگر وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، لیکن قیامت والے دن جنت میں اگر اس کو داخلہ مل گیا تو رب تعالیٰ اس کو صرف یہی فرمائے گا کہ میرے سامنے نہ آنا، تو مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا۔ اتنا بڑی سزا ہے زنا کی۔ کتنا نوجوان میرے بھائی ہیں جو اس عذاب میں اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ کتنا میرے نوجوان بھائی ہیں جو آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، جو ہاتھوں کا زنا کر رہے ہیں، جو جسم کا زنا کر رہے ہیں، جو کانوں سے زنا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ذرا سا بھی خوف ہو نا، یہ آیت اگر ہمارے سامنے ہو کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ اتنا دلیر ہیں ہم کہ رب تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے پھر بھی ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اتنا دلیر ہیں کہ رب دیکھ رہا ہے پھر بھی زنا کاری ہیں۔ رات کے 12 بجے اٹھ کر رات کی تنہائیوں میں تو گناہ کر رہا ہے، تجھے لگتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ باپ آ جائے اچانک سے تو ڈر جاتے ہیں، کوئی بندہ آ جائے تو ڈر جاتے گئے، لیکن یار اس سے کیوں نہیں ڈرتے جو ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ اس سے کیوں نہیں خوف آتا کہ جس کی پکڑ بڑی سخت ہے؟ بھائیو، دنیا داروں سے ڈرتے ہو؟ یہ دنیا دار جو ٹکے کے اوپر بک جاتے ہیں ان سے ڈرتے ہو؟ وہ جو رب ہے، جو انصاف کا ترازو قائم کرنے والا ہے، اس دن ہر جان کو، ہر نفس کو اس کے اعمال کے مطابق اس کی جزا دی جائے گی، ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہو۔ جو اس نے کیا ہوگا وہ اس کو برابر ملے گا۔ ادھر تو انصاف کا ترازو قائم ہونا ہے، وہاں پر تو کسی کو نہیں دیکھا جانا یہ وڈیرا ہے، یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، یہ کتنا بڑا ہے، چودھری ہے، کچھ نہیں دیکھا جانا۔ وہاں پر تو دیکھا جانا ہے کہ یہ کر کے کیا آیا ہے۔ اتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے،
کسی نے تیری ذات پوچھنی. وہاں پر تو ذات پوچھی نہیں جانی, وہاں پر تو اعمال پہ مبنی فیصلے ہوں گے. تو جو رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو یار اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اتنا دلیر ہو کہ اس کے سامنے ہی گناہ کر رہے ہو. کیا آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں؟ کیا آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ ہم رات کو کیا کیا کرتے گئے؟ کیا آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ ہمارے اعمال کیسے گئے؟ وہ کسی نے کہا تھا نا, تیرا نہیں تیرے سوار کا منہ مارتا ہے. بھائیو, ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ آج ہمارے اوپر عطائیں ہوں. یہ بس حضور کا صدقہ ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں, وگرنہ ہمارے اعمال تو حضرت جی میں کہتا ہوں چھتر کھانے والے ہوئے ہوئے ہیں. ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں تو ایک لمحہ بھی اس دنیا میں رہنے کی توفیق نہ ہو. یہ تو حضور کا صدقہ ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں. اب سمجھ نہیں آتی کہ شکر اس چیز پہ کروں کہ وہ عطا کر رہا ہے, اس چیز پہ شکر کروں کہ وہ عطا کر رہا ہے, یا اس چیز پہ رہوں کہ میرے اتنا گناہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. اب اس کے عطاؤں پہ قربان جائیں جو اتنا گناہوں کے باوجود بھی ہمیں نواز رہا ہے. وہ کہہ رہا, بندے تو بندہ ہے لیکن میں تیرا رب ہوں.